دیکھو اگر جنت میں جانا ہے نا، اللہ کی قسم 3 کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنے کام کے لیے؟ 3۔ یہ پورا مجمع میں قسم کھا کر علماء کے بیچ میں کہتا ہوں، یہ 3 کام اگر ہمارے پاس آ گئے نا، آج ہم یہ مدرسہ احیاء سنت لوہارا کے احاطے میں گراؤنڈ میں جمع ہے، قسم اللہ کی 3 کام کرو، ہم جنت الفردوس میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ۔ آج یہاں بھلے ہم جمع ہے، کسی کو ٹھنڈ لگے، کسی کو گرمی لگے، ہم کس طریقے سے یہاں بھوکے پیاسے جیسے بھی یہاں پر جمع ہے، لیکن 3 باتوں پر عمل کرو، پروردگار کی قسم، اللہ کی قسم، ہم سب جنت الفردوس میں جمع ہوں گے۔ بعد میں ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے، لیکن آج ارادہ کر کے جانا کہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، ہاتھ اوپر کرے، بولو 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 انشاءاللہ۔ بولو کتنے کام کریں گے؟ بولو بولو کتنے کام کریں گے؟ 3 کام، جس میں سب سے پہلا کام، سب سے پہلا یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ تیار ہو اس کے لئے؟ کون کون تیار ہے؟ یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ میرے پیارو، یہ یقین بہت ضروری، اتنا ضروری ہے۔ ہر آدمی پوچھتا ہے کہ مولانا دعا مانگتا، میری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگتا، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے پیارو، دعا قبول کروانے کے لیے بہت سے اعمال ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اس میں ایک عمل ہمارے نبی نے بتایا کہ قرآن پاک میں آیت ہے جس میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اس میں اقرار ہے، کرنے دھرنے والا کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت پڑھ لے، اس کے بعد اللہ سے مانگ لے، اللہ کہے گا میرا بندہ تو نے میری توحید بیان کی، اب جو تو مانگتا جائے گا تیرے مانگنے میں دیر ہوگی، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ تو کون کون مانگے گا؟ وہ آیت پڑھنا اور پھر اللہ سے مانگنا۔ کون سی آیت؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ مانگ لینا، اے اللہ ساری حکومت رکھنے والا تو ہی، سبحان اللہ، ساری حکومت رکھنے والا بولو تو ہی، اے اللہ عزت دینے والا تو ہی، ذلیل کرنے والا تو ہی، امیر بنانے والا تو ہی، غریب بنانے والا تو ہی، بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے قبضہ قدرت میں ہے اللہ، تو ہر چیز پر طاقت رکھنے والا، قدرت رکھنے والا۔ بس اتنا کہہ دو پھر اللہ سے مانگو۔ اللہ فرشتوں کو کہتے گے میرے بندے نے میری توحید بیان کی، اب یہ مانگتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا۔ تو بہت ضروری ہے میرے پیارو، سب سے پہلے یقین بناؤ، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ یقین بنے گا نا انشاءاللہ؟ نہ نہیں بنا۔ ابھی ہمارا یہاں سب بیٹھے، کل میں نے دیول گھاٹ میں بھی کہا، اب یہاں سب ہم لوگ بیٹھے، سب کو پرابلم آتے ہیں بھائی، بیان کرنے والے کو بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، کبھی کسی کو بیوی کا پرابلم، کسی کو بچے کا پرابلم، کسی کو کاروبار کا پرابلم، کسی کو سماج کا پرابلم، کسی کو پڑوس سے پرابلم، کسی کو سوسائٹی سے پرابلم، کسی کو کمیونٹی سے پرابلم۔ بھائی پرابلم ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں امتحان، یہ دنیا غم کی جگہ ہے، یہاں پرابلم پہ پرابلم آتے ہیں۔ ہم لوگ اس کا علاج کیا کرتے ہیں معلوم؟ علاج کیا کرتے ہیں؟ اگر یا آپ کسی سے بھی پریشان، کچھ نہیں کرنا، کیا کرنا معلوم ہے؟ کہاں؟ وضو کرنا۔ بولو کیا کرنا؟ وضو، مسواک بھی کر لینے کا، وضو کر لینے کا، مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ لینا، اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ یہ مجھے ستا رہا ہے اللہ، لیکن اللہ میرے کنٹرول میں نہیں، اللہ میں بہت کمزور، اللہ میں تو ایمان میں بھی کمزور، اعمال میں بھی کمزور، جسم میں بھی کمزور، اللہ میں کمزور، لیکن تیرے سے بڑھ کر طاقت والا کوئی نہیں۔ میرے پیارو کچھ دن یہ عمل کر لو، 2 رکعت نماز والا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا یقین ہے، بولو لا الہ۔ اور یہ جو عمل میں نے بتایا نا، یہ قرآن پاک کے اشارے میں ملتا، پارہ نمبر 20، بولو پارہ نمبر، پہلے صفحے پر آپ بھی دیکھ لینا، قرآن میں پارہ نمبر 20 بالکل پہلے پیج پر دیکھنا، اللہ کیا فرماتے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان حال ایک مرتبہ تو آ جا، اللہ بڑے پیار سے کہتے میرا دکھی بندہ یا میری دکھیاری بندی ایک بار میرے دروازے پر آ جا، مجھے پکار لے۔ اللہ فرماتے پریشانی تو دور کروں گا، لیکن
لیکن پورے لوہارا میں اور شیگاؤں میں تجھے امیر بنا دوں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے مالدار بنا دوں گا. اللہ کہتے عزتوں کے فیصلے کروں گا, اور جب میں کروں گا تو کوئی روکنے والا. اس لیے پہلا ارادہ کر لو, ہاتھ سے ارادہ کرو بھائی, ادھر ادھر کچھ نہیں, کوئی کمپلین نہیں, سیدھے ڈائریکٹ. کس سے مانگنے کا؟ اللہ سے. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا یہ ایک سوال کا جواب بھی میں آپ کو دے دوں. ایک مرتبہ ایک دیہاتی صحابی, دیہاتی یعنی ویلیجر, دیہاتی سمجھتے ہو نا, بدو عربی, ایک صحابی آئے. اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤ. کون آئے؟ وہ دیہاتی صحابی آئے. وہ دیہاتی صحابی آئے, سننا آئے. آ کر کہا اللہ کے رسول ایک سوال پوچھنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوچھو. کیا سوال پوچھنا ہے؟ پوچھو. کیونکہ جواب دینے والا کون؟ اللہ. زبان نبی کی ہوگی, جواب تو اللہ کا ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیہاتی صحابی سے کہا کہ پوچھو, کیا پوچھنا؟ عجیب سوال پوچھا. این اللہ, اللہ کا ہے, اللہ کا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے کہتے, اس سے پہلے وہ دیہاتی صحابی کہتے قریبن فنناجیہی بعیدن فننادیہی. کہا اللہ کے رسول میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کہاں ہے؟ اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ پکاروں اے اللہ اے اللہ اے اللہ, اور اگر اللہ دور ہے تو میں بلند آواز سے پکاروں اے اللہ اے اللہ. کیونکہ یا تو اللہ قریب ہوں گے یا اللہ دور ہوں گے. قریب ہوئے تو ہماری آواز کیسی ہوتی ہے؟ آہستہ. والیوم کیسا ہوتا ہے؟ آہستہ. اور دور ہو تو ہمارا والیوم کیسا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا. تو وہ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ پکاروں, دور ہے تو میں بلند آواز سے پکاروں. اے سننا, ہمارے نبی کوئی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آ گئے. بولو سبحان اللہ. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا میرے مصطفیٰ کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا یہ دیہاتی صحابی ہے, دیہات کے ہیں, اور پوچھ رہے اللہ کہاں ہے, قریب ہے کہ دور ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں, خود اللہ نے جواب دے دیا ہے. بولو سبحان اللہ. کس نے جواب دے دیا ہے؟ ساتھ میں بولو نا, کس نے جواب دے دیا ہے؟ اور وہ آیت آج بھی قرآن میں پارہ نمبر 2, بولو پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ, آج بھی وہ آیت کریمہ موجود ہے. حضرت جبرائیل لے کر آئے کہ جواب مل گیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. حضرت جبرائیل نے آ کر کہا آیت کریمہ آ گئی اور اس میں پتہ چل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, سننا برابر, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری بندی کوئی بھی میرا ایڈریس پوچھے, کوئی بھی میرا پتہ پوچھے کہ میں کہاں ہوں, اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ اعلان کر دو میں قریب. بولو اللہ دور ہے کہ قریب؟ سوال تھا نا اللہ کہاں ہے, تو بولو اللہ دور ہے کہ قریب؟ آواز نہیں آ رہی, بولو کہاں ہے؟ قریب. اللہ قریب, اللہ قریب, بولو اللہ قریب. وہ صحابی جو تھے نا انہوں نے ایک دوسرا سوال اسی وقت پوچھ لیا, کہ اللہ قریب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں اللہ قریب ہے. تو کہا کتنے قریب ہے؟ دیکھو یہ بیٹھے یہ بھی قریب, یہ بیٹھے یہ بھی قریب, یہ بھی قریب, لیکن اللہ کتنے قریب ہے؟ یعنی کتنے قدم اللہ قریب ہے؟ 2 قدم, 5 قدم, 10 قدم, کتنے قدم اللہ قریب ہے؟ ہمارے نبی کوئی جواب دیتے, پھر حضرت جبرائیل آئے. بولو سبحان اللہ. اور حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ جواب نہ دے, اللہ نے خود جواب دے دیا ہے. اللہ نے خود جواب دے دیا. پارہ نمبر 26 سورہ قاف میں اللہ نے جواب دے دیا. وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی بھی میرے بارے میں پوچھے کہہ دینا میں قریب, لیکن اللہ تو کتنا قریب. اللہ نے فرمایا تیرے سینے میں, ہمارے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں گے, اللہ فرماتے وہ اتنی قریب نہیں جتنا پیدا کرنے والا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب. مطلب کوئی ہم کو پوچھے اللہ کہاں ہے, ہم یہ نہیں کہتے ادھر ادھر, میں کہتا ہوں گردن جھکا دے, دل میں اللہ موجود ہے. بولو سبحان اللہ. دل کی جو رگیں ہیں اس سے بھی زیادہ قریب کون ہے؟ اللہ. تو چلو کون کون تیار ہے؟ پہلی بات بالکل پکی کر لو کہ کرنے دھرنے والا کون؟ ایک بات بولو, اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ کوئی میں نے نکاح قبول کروایا آپ کا, سیدھا سیدھے بات پوچھا, بھائی اللہ سے ڈر لگتا ہے؟
کرے ہاں یا نہیں؟ بولو لگتا ہے؟ بلند آواز سے بولو، کون کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ سب ڈرتے نا اللہ سے؟ اور یقین ہے کرنے دھرنے والا کون؟ ارے ڈرنا بھی اسی سے چاہیے، اللہ سے ڈرو، کیونکہ کھلانے والا کون؟ اللہ، پلانے والا کون؟ ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ پورا مجمع بولے نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ۔ کھلانے والا کون؟ بلند آواز سے اللہ۔ اور بلند آواز سے پلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں کپڑا دینے والا کون؟ اللہ۔ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ۔ زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ، بولو کرنے والا کون؟ اللہ۔ جب سب کچھ کرنے دھرنے والا، عرش و فرش کا پیدا کرنے والا، ڈر تو اس سے لگے ہی نا۔ اور ڈرنا بھی، ڈرتے ہو نا اللہ سے؟ یہ پہلی بات ہے۔ میں نے کہا نا 3 باتیں جمع ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں جمع ہے کل جنت الفردوس۔ کون سی والی جنت؟ لیکن 3 باتیں پکی کر لو۔ اس میں پہلی بات یہ، کرنے دھرنے والا کون؟ بولو، پھر بولو نا، اللہ سے ڈر لگتا؟ نہیں ہاں یا نہ؟ جب بلند آواز سے بولے نا میرے لوہارا والے، شیخاؤں والے، جہاں سے بھائی اللہ سے ڈر لگتا؟ اور ڈرنا بھی، اللہ خود کہتے میرا بندہ مجھ سے ڈر تو جنت دوں گا۔ اللہ کہتے میرا بندہ مجھ سے ڈر تو، اللہ نے فرمایا، سورہ رحمان تو یاد ہوگی، پڑھو۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک مرتبہ سب ساتھ میں، بہت فاسٹ جا رہا ہوں، وقت بہت کم ہے، ساتھ میں بولو، اللہ سے ڈرتے اور ڈریں گے تو کیا ملے گی؟ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع ساتھ میں بولے، کرنے دھرنے والا کون؟ چلو چلو دوسری بات پر آ جائے۔ دوسری بات پورا مجمع ساتھ میں کہے گا، مصطفیٰ کا دامن۔ یہ دوسری بات، مصطفیٰ کا دامن۔ کون کون تیار ہے؟ بولو نا، مصطفیٰ کا دامن۔ اچھا پورا مجمع بولے، ہمارے میں لیوائے حمد، حمد کا جھنڈا ہوگا، میرے امتی میرے پاس آتے ہوں گے، مطلب قیامت میں نبی سے ملاقات ہوگی۔ اور حدیث میں لکھا ہے جیسے قبر میں جائیں گے ویسے قیامت میں اٹھیں گے۔ بغیر داڑھی کے گیا تو بغیر داڑھی کے اٹھے گا۔ صرف میرے ایک سوال کا جواب، بات ختم۔ اگر ہمارے نبی نے قیامت کے میدان میں پوچھا، میرا امتی 50 سال دنیا میں تھا، تجھ کو میرا چہرہ پسند نہیں آیا، جا چلا جا، مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا، یہ سوال کا جواب دے دو، داڑھی نکال دوں گا، میں بھی اچھا بن کے گھوموں گا۔ لیکن وہی بات ہے کہ اگر قیامت میں نبی نے کہہ دیا میں تجھے نہیں پہچانتا، اللہ کی قسم اوپر سے اللہ کہے گا جس کو میرا نبی نہ پہچانے میں بھی نہیں پہچانتا، جاؤ جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس نے میرے پیاروں 3 باتیں میں نے کہا تھا کہ کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ ابھی قرآن پاک کا حفظ بھی مکمل اور نکاح بھی ہونا ہے۔ 3 باتیں ہم کو کرنا، جس میں پہلی بات بولو لا الہ الا، دوسری بات کے لیے ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن، اور ایک آخری بات، یہ اصلاح معاشرہ کی سب سے پیاری بات یہ ہے کہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سب ارادہ کر لو، آج پکا ارادہ کرو۔ دیکھو 3 باتیں کریں گے، جنت میں جائیں گے، بولو جنت کون سے نمبر والی جنت؟ اور سب کو جانا ہے۔ تیسرا کام پکا، بھائی کچھ بھی ہو جائے، سفر ہو، حضر ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو انشاءاللہ کل، بولو انشاءاللہ کل کی فجر، بولو انشاءاللہ موت کی شام، بولو انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے 5 وقت کی نماز؟ بولو 5 وقت کی۔ اور ایک آخری بات سن لو، پورا مجمع کہے گا ہاں جو 5 وقت کا نمازی ہوگا بولو جنتی ہوگا، بولو کیا ہوگا؟ اور جو نمازی نہیں ہوگا وہ جہنم۔ آپ سوچتے ہو کہ قاری احمد علی اتنا آرام سے جنتی جہنمی بولتا، میں نہیں بولتا، میں آپ کو ڈائریکٹ ریلے قرآن پاک سے۔ آپ جاؤ قرآن میں 29ویں پارے میں اللہ فرماتے میرے بندے بندیاں نماز پڑھیں گے میں جنت دوں گا۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ فرماتے میرے پیارے بندے بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے، تم نماز پڑھتے جاؤ گے، اللہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور جو نماز نہیں پڑھے وہ صرف جہنم ہی نہیں ہے، سنو گے تو ابھی بدن کے بال کھڑے ہو جائیں گے۔ جو جہنم میں فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا،
ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بے نمازی جہنمی، اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل سکتا؟ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید۔ اللہ کہتے ہیں میرے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس لئے آج یہ پورا مجمع پہلے تو اقرار کرے گا لا الہ، ساتھ میں لا الہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، اور سب لوگ 2 ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ، کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہم ہماری بیوی ہمارے بچے بولو نماز قضا، وعدہ پکا انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔